محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دو، یعنی جو چیز تمہارے پاس امانت ہے اس امانت کا حق ادا کرو۔ اور پھر امانت سے کیا مراد ہے یہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے کہ انسان کے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اپنا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، شریعت، یہ بھی اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ انسان دین کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اگر وہ دین کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، تو وہ امانت کا حق ادا کر رہا ہے، اور اگر بے دینی کی زندگی بسر کر رہا ہے پھر وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اس سے مراد دین ہے، دین کی امانت۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے امانت کو یعنی دین کو پیش کیا آسمانوں پر۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، زمین پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ جب انسان نے اٹھایا ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امانت کا حق ادا کرے، اور اس کا حق یہ ہے کہ وہ دین پر عمل پیرا ہو جائے خود بھی، اور دوسروں تک پھر دین کو پہنچانا یہ بھی امانت کی ادائیگی ہے۔ اگر خود عمل کرتا ہے دوسروں تک نہیں پہنچاتا ہے یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی۔ اسی طریقے سے عہدیدار کے پاس عہدہ، اقتدار والے کے پاس اقتدار، یہ بھی امانت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عہدہ دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ضعیف، آپ کمزور ہو، آپ عہدے کو سنبھال نہیں سکو گے۔ وَإِنَّهَا لَأَمَانَةٌ، اور عہدہ یہ ایک امانت ہے، اور وَإِنَّهَا لَخِزْيٌ فِي الْآخِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالنَّدَامَةِ، اور جو آدمی اس کا حق ادا نہیں کرے گا عہدے کا، کسی کو کوئی عہدہ مل گیا اس عہدے کا وہ حق ادا نہیں کرتا ہے، یعنی انصاف کا معاملہ وہاں نہیں کرتا ہے، عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر انہا لخزی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اس کے لیے ذلت کا سبب ہوگا، وندامت، اور ندامت کا سبب ہوگا۔ اس لیے جس کو کوئی عہدہ ملے اسے چاہیے وہ اس کو حق کے ساتھ لے، اس کا حق ادا کرے۔ اور اگر کوئی حاکم ہے وہ عہدے تقسیم کرتا ہے تو وہ عہدے بھی انہی کو دے جو اس عہدے کی صلاحیت رکھتا ہو، استعداد رکھتا ہو۔ اگر کسی ایسے شخص کو عہدہ دے دیا کہ جس عہدے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا، مثال کے طور پر قاضی اور جج مقرر کیا گیا، ایسے شخص کو جس کے اندر قاضی بننے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ لوگوں کے درمیان فیصلے عدل اور انصاف کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضُیِّعَتِ الامانہ، کہا یہ امانت کو ضائع کر دیا گیا۔ اور جب ایسا ہو جائے فانتظر الساعہ، آپ نے فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو، اذا وسد الامر الى غیر اہلیہ، کہ جب
معاملات ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں جو اس کی اہلیت نہ رکھتے ہوں، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امانت تو اب ضائع کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے عہدے والے کے پاس عہدہ یہ امانت، اقتدار والے کے پاس اقتدار یہ امانت، اور اسی طریقے سے جس کو قاضی اور جج مقرر کیا گیا اس کے پاس یہ عہدہ بھی امانت ہے۔ اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف کا معاملہ کرے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہاں قرآن میں غور کیجئے، بین الناس کہا، بین المسلمین نے کہا، بین المؤمنین نے کہا کہ جب تم ایمان والوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، جب تم مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، نہیں، بلکہ بین الناس کہا، لوگوں کے درمیان، اور الناس کے اندر مسلم بھی آگے، غیر مسلم بھی آگے، مومن بھی آگے، غیر مومن بھی آگے، سارے انسان آگے، تو سب کے درمیان فیصلہ تمہیں عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ اپنے پرائے کی اس میں کوئی تمیز، کوئی لحاظداری نہیں کرنی ہے۔ جس کا جو حق ہے اس کو دلانا چاہیے۔ اور اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جہاں پر دو مقدمہ پیش ہوا جس میں ایک طرف مسلم ہے، دوسری طرف غیر مسلم ہے، اور مسلمان جو تھا وہ حق پر نہیں تھا، غیر مسلم حق پر تھا، تو مسلمان قاضی نے فیصلہ غیر مسلم کے حق میں دیا ہے، مسلمان کے حق میں نہیں دیا ہے، اور ہر ایک کو اس کا حق دیا اور حق دلایا گیا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، نعم ما، کیا ہی خوب ہے، کیا اچھی ہے وہ چیز، یعظکم بہ، جس کی وہ تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ امانت کا حق ادا کرو، اللہ کی طرف سے نصیحت کی جا رہی ہے کہ عدل اور انصاف کو قائم رکھو، ظلم اور زیادتی سے دور رہو، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت کی جا رہی ہے، اور یہ نصیحت بہت بہتر، بہت اچھی نصیحت ہے، لہٰذا اس کو اپنے پلے سے باندھ لو اور جیسے کہا جا رہا ہے ویسے زندگی بسر کرو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس سے تمہاری کوئی بات مخفی نہیں ہے، تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، اسی طریقے سے وہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے، تمہارا کوئی بھی قول و فعل اس سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن وہ پوچھ بھی کرے گا، وہ پوچھے گا کہ بتاؤ جو میں نے احکامات دیے تھے ان کے مطابق تم نے زندگی بسر کی یا نہیں کی ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے بس تمہارے لیے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی بسر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ الگ الگ نہیں ہے، رسول کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ رسول کی حیثیت تو شارع کی ہے، وہ تشریح کرنے والا ہے، اللہ کے احکامات کی تشریح کرنے والا ہے، یہ حیثیت ہے رسول کی۔ وہ اپنی طرف سے کوئی حکم نامہ جاری نہیں کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، جو وہ زبان سے بولتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے جتنی بھی احادیث ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہلاتے ہیں، وہ سب کے سب بھی وحی ہے، وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم اور حکم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو رسول کی اطاعت بھی حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، یہ کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم،
اور جو تم میں سے امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ اور امر والوں کی اطاعت کرو، منکم اپنے میں سے، یعنی تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ امر والے کون ہیں؟ مفسرین نے اس کا مصداق دو طبقوں کو قرار دیا ہے۔ ایک طبقہ علماء اور فقہا کا ہے، علماء اور فقہا کا ہے کہ جو مسائل، جو احکامات قرآن کے اندر منصوص ہے ان پر عمل کرنا لازم ہے، ان میں کسی دوسرے کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو احکامات احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بالکل واضح ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں ہوگی، اس میں براہ راست قرآن اور حدیث پر عمل ہوگا۔ ہاں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کی اوپری جو سطح ہے اس میں واضح نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے اس میں غوطہ لگانا پڑتا ہے، قرآن اور حدیث کی تہ میں پہنچنا پڑتا ہے، پھر وہاں سے ان مسائل کو مستنبط کر کے لایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، قرآن اور حدیث سے اصول حاصل کیے جاتے ہیں، پھر ان اصول کے مطابق مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے، مسائل نکالے جاتے ہیں۔ تو اب ان میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے جو تم میں اولو الامر ہیں، یعنی جو اتنی صلاحیت رکھنے والے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں وہ غوطہ لگا کر اس کی تہ سے مسائل کو نکال سکتے ہیں، اب تم ان کی بات مانو، اب اپنے عقلی گھوڑے وہاں پر نہ دوڑاؤ، اپنی عقل سے کام نہ لو، بلکہ جو اولو الامر ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی بات مانو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ جیسے مثال کے طور پر آج بہت سارے مسائل جو نئے نئے پیش آ رہے ہیں، پرانے زمانے میں یہ مسائل نہیں تھے۔ مثال کے طور پر جب جہاز کی سواری شروع ہوئی، جہاز آ گیا تو اب مسئلہ پیدا ہوا جہاز کے اندر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کی تعریف یہ کی گئی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، کہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھنا، اس کا نام سجدہ ہے۔ تو جہاز تو زمین پر ہے نہیں، تو اب جہاز کے اندر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس وقت علماء کرام جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے اور اس پر غور و فکر کیا گیا، تو اکثریت علماء کی یہ کہہ رہی تھی کہ جہاز میں نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاز کا کنیکشن بھی زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہوا پر ہے اور ہوا کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ اور اس کی ایک مثال انہوں نے نکالی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ جہاز نہیں تھا، کشتیاں تھیں، اور کشتیاں پانی پر چلتی تھی، اور کشتی جو پانی ہے، پانی بھی تو زمین نہیں ہے، تو پانی پر کشتی چل رہی ہے، اس کشتی میں صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے پانی پر نماز ہو سکتی ہے، اسی طرح ہوا کے اوپر کوئی چیز ہے اس میں بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کچھ علماء نے اس کی مخالفت بھی کی، بعد میں جو مخالفت کرنے والے تھے انہوں نے بھی موافقت کر لی۔ اب جہاز کے اندر نماز پڑھنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک آ گیا، جس وقت مائک آیا تو اب اس میں بھی سوال کھڑا ہوا کہ جن لوگوں تک امام کی اپنی جو فطری آواز ہے یہ نہیں پہنچتی ہے، مائک کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے، کیا ان کے لیے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ پیدا ہوا، علماء کرام بیٹھے، اس پر بھی غور و فکر کیا گیا۔ تو علماء کا ایک طبقہ یہ کہنے لگا نماز ہو جائے گی، اور ایک طبقے نے یہ بھی کہا نہیں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن بعد میں جنہوں نے کہا نماز نہیں ہوگی انہوں نے بھی موافقت کر لی کہ نماز ہو جائے گی۔ جب انہوں نے غور و فکر کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مائک جو ہے یہ اپنی کوئی آواز نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ یہ امام ہی کی آواز کو تھوڑا بلند کر دیتا ہے۔ تو جن لوگوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے وہ اصلی امام کی آواز پہنچ رہی ہے، کوئی مائک کیا ریڈیو کی طرح یا دوسرے طریقے سے نہیں ہے، بلکہ اس کی آواز جو ہے یہ امام ہی کی آواز ہے، جس کو مائک نے تھوڑا سا بلند کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے، اس لیے نماز ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس طرح جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض دفعہ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر، قرآن اور حدیث میں دو مسئلوں میں جو ہے دو باتیں آ رہی ہیں، قرآن سے کچھ سمجھ میں آتا ہے، حدیث سے کچھ اور سمجھ
میں آتا ہے اور تعارض جیسا محسوس ہوتا ہے تو اس تعارض کا دفعیہ بھی علماء کرام کریں گے، وہ کریں گے جو ماہر ہیں اس فن کے، ہر آدمی کے بس کی وہ بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ایک ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جس لفظ کے دو معنی نکلتے ہیں، اب اس کا کون سا معنی مراد لیا جائے اس کے لیے بھی ہمیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل علم کی طرف رجوع کرو، ان سے پوچھو، جیسے وہ بتائیں ویسے تم چلو، ویسے تم کرو۔ تو جو مسائل قرآن اور حدیث میں بالکل صراحتاً آ گئے ہیں ان میں تو کسی کی کوئی تقلید اور اطاعت نہیں ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ لیکن وہ مسائل کہ جن میں جو قرآن اور حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہے ان میں ہمیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، علماء، فقہاء اور مجتہدین کی طرف، اور وہ پھر جو مسئلہ بتائیں گے ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یہی ہے اولو الامر، کہ اولو الامر سے مراد یہاں پر فقہاء، علماء ہیں، مجتہدین ہیں۔ اور دوسرا طبقہ جو اس سے مراد ہے وہ حکام کا ہے، کہ اگر تم پر کسی کو امیر اور حاکم مقرر کیا گیا ہے تو اس کی بات بھی تمہیں ماننی ہے، اس کی اطاعت بھی تمہیں کرنی ہے، البتہ کب تک؟ جب تک کہ وہ اللہ کے حکموں کے خلاف کرنے کا حکم نہ دے۔ اگر وہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کا حکم دے گا پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پھر خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی۔ اسی طرح علماء، فقہاء، مجتہدین وہ بھی اگر قرآن اور حدیث کی مخالفت کریں، اس کے خلاف کوئی حکم دیں گے پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کے موافق بتائیں گے تب ان کی بات مانی جائے گی۔ اور اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ حاکم کی بات تبھی مانی جائے گی جب وہ اللہ کی معصیت کا حکم نہ دے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہی حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا پس منظر، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے، جس میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ان کے ساتھی تھے سب کو یہ کہا کہ ان کو آپ سب پر امیر مقرر کیا گیا ہے اور امیر کی اطاعت تم پر واجب ہے، جیسے یہ کرنے کے لیے کہیں گے ویسے تم کو کرنا ہے۔ لشکر روانہ ہو گیا۔ ایک موقع پر امیر نے فوجیوں کو جو لشکر والے ساتھ میں تھے ان کو کچھ کرنے کے لیے کہا، انہوں نے تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے امیر کی بات کو نہیں مانا۔ امیر جذبات میں آ گئے اور سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کو روانہ کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ مجھے امیر مقرر کیا اور یہ کہا تھا کہ میری بات ماننا۔ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل کہا تھا۔ کہا پھر میری بات تم نے کیوں نہیں مانی؟ اب خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا چلو اب میں تم کو حکم دیتا ہوں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ سب چلے گئے، جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لائی، ایک ڈھیر لکڑیوں کا لگا دیا۔ اس کے بعد امیر نے حکم دیا کہ اس میں آگ لگاؤ۔ آگ لگائی، آگ جلنے لگی، خوب آگ جو ہے روشن ہو گئی۔ اس کے بعد امیر نے کہا اب اس میں کود جاؤ، اس میں چھلانگ لگاؤ۔ تو بعض یہ سوچنے لگے کہ امیر کی اطاعت تو واجب ہے لہٰذا ہمیں کود جانا چاہیے، اور کچھ دوسرے کہنے لگے کہ نہیں آگ میں کیسے کودیں گے ہم۔ تب تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے فوراً کہا اسی آگ کی وجہ سے، آگ سے بھاگ کر ہم نے کلمہ پڑھا تھا، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا، آگ سے بھاگ کر ہم اسلام کے سائے میں آئے تھے، اور اب یہ پھر ہمیں آگ کے اندر کودنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم ان کی یہ بات مانیں گے نہیں۔ تو اب جو کودنے کی تیاری کر رہے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ تو سفر پورا ہو گیا، پورا ہونے کے بعد واپس آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معاملہ پیش آیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا جو آگ میں کودے نہیں، اگر تم آگ میں چلے جاتے پھر کبھی بھی نہ نکلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خودکشی ہو جاتی، اور خودکشی کرنے والا ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا جس حالت میں اس نے خودکشی کی ہے۔ تو تم ہمیشہ آگ میں رہتے پھر تم نکلتے نہیں، تم نے اچھا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ امیر کا یہ حکم درست نہیں تھا، اس لیے تم نے اچھا کیا جو بات نہیں مانی۔ تو اولو الامر یعنی امیر یا حاکم کی بات تبھی مانی جائے گی جب وہ شریعت کے مطابق ہو، اگر شریعت کے خلاف کرنے کے لیے کہے گا پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو، یعنی علماء، فقہا، مجتہدین، ان کی اطاعت کرو ان مسائل میں جو قرآن اور حدیث میں واضح نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو تم پر حاکم مقرر کیے جائے ان حکام کی اطاعت بھی کرو، لیکن کب؟ جب کہ وہ شریعت کے مطابق حکم دیں، اگر شریعت کے خلاف کرنے کے لیے کہیں پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح حکام کی بات ماننا یا علماء اور فقہ اور مجتہدین کی بات ماننا یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی کہہ رہے ہیں، اس کے خلاف نہیں کہہ رہے ہیں، اس کے خلاف کہیں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ تو تم اس کو لوٹا دو، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، وَالرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر جھگڑا ہو جائے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی طرف لوٹو، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث کی طرف لوٹو، اور اس میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ اگر وہاں سے مسئلے کا حل تمہیں نہیں مل رہا ہے پھر جو اہل علم ہے ان کی طرف رجوع کرو، وہ تمہارا مسئلہ حل کر کے دے دیں گے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں اطاعت کرنا لازم ہے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا لازم ہے تم پر، اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر ہے، ذالک خیر یہی بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے، یعنی اطاعت اور فرما برداری میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں بھی عزت پاؤ گے، اور اگر اطاعت اور فرما برداری سے نکلو گے تو پھر دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور آخرت کی ذلت اور رسوائی بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ اس سے ہمیں بچائے، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے، اللہ اپنی کتاب کی ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا مطیع بنائے۔